حامدا و مصلیًا اما بعد۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نیا سال یا نیو ایئر منانا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹلی پورا کر دیا ہے۔ یعنی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی وقت دین مکمل ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سیلیبریشن کا کوئی ڈے ہوتا تو ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے، یعنی اس دن میں خوشی مناتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو چکا تھا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، اب آگے کوئی بھی دین کا حکم نازل نہیں ہوگا، دین کے احکام نازل نہیں ہوں گے، یہ دین یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ خوشی کی بھی بات ہے، جب کسی بچے کا سال پورا ہوتا ہے یا یہ کہ 12th کلاس کر لیتا ہے، اگر وہ کوئی ڈپلوما کر رہا ہے یا یہ کہ کوئی کورس کر رہا ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، گھر والے بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب دین مکمل ہوا تو خوشی ہونی چاہیے تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے، لیکن ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی دن اسپیشل نہیں ہوتا ہے، کسی بھی دن کو متعین کر کے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہر دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہر نئی صبح ہمارے لیے ایک نئی چیز اور نیا آغاز لے کر کے آتا ہے، ہر دن ہمارے لیے ہیپینیس کے ڈیز ہیں، ہر دن ہم خوشی ہوں، ہر دن کو ہم سیلیبریٹ کریں، ہر دن ہم اپنی اچھے سے ہر کام کو اچھا کریں۔ لیکن اسپیشل ڈیز سیلیبریٹ کرنا یہ ہمارے اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا، ہم سوچتے ہیں، یعنی دیہات میں صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر منانے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کو گریٹنگ دے دینا، دوستوں کو گفٹ دے دینا، حالانکہ ہیپی نیو ایئر کا یہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہیپی نیو ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلب میں جا کر کے شراب پینا، ڈانس کرنا، اسی طرح سے زنا کاری کرنا، بدکاری کرنا، جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں وہ نیو ایئر والی نائٹ کو ہوتے ہیں۔ آج رات 12 بجے جتنے بھی غلط کام ہونے ہیں آج رات 12 بجے شروع ہو جائیں گے۔ آپ شہروں میں جا کر کے، کیپٹلز میں جا کر کے دیکھیں گے کہ جتنی بھی بڑی بڑی سٹیز ہیں، کیپٹلز ہیں، ان میں جو کلب کھلے ہوئے ہیں جا کر کے دیکھیے ان میں کیا حال ہو رہا ہوگا 12 بجے کے بعد۔ ان میں ڈانس ہو رہے ہوں گے، ان میں شراب نوشی چل رہی ہوگی، نشے میں دھت پڑے ہوئے ہوں گے، زناکاری بالکل ہو رہی ہوگی اور فحاشی بالکل عام ہو رہی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے نہیں کہ گریٹنگ دے رہے ہیں، اس نے اس کو گریٹنگ دے دیا، اس نے اس کو گفٹ دے دیا، نہیں، بلکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ وہ نقصان وہ ہیں کہ جو ہم سب دیکھتے ہیں، کلب میں جا کر کے دیکھی تو جب کوئی نیو ایئر جب کوئی نیا سال آتا ہے تو وہ سیلیبریٹ کرنے کا نہیں، بلکہ ہمیں ریزولوشن طے کرنے کے ڈیز آتے ہیں۔ ریزولوشن اپنا طے کرنا چاہیے پورے سال کا، ایک احتساب کرنا چاہیے پورے سال کا کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا ہے اور اس سال ہم کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں جب سال پورا ہوتا ہے تو اس تمام مینیجرز اور جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارا کیا کیا لاس ہوا ہے اور اس سال ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، اپنے ریزولوشن کو طے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کمپنی گروتھ کرتی ہے۔ سب بڑی بڑی یونیورسٹیز اور اسکول والے میٹنگ کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں کیا کیا نقصان ہوئے، اس سال ہمیں یہ نقصان فیس نہیں کرنے ہیں، ہم ڈیولپ کریں گے اپنے اسکول کو، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اسی طرح سے ہم سب کو بھی اپنے آنے والے سال کو متعین کرنا چاہیے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے مدرسے بیک گراؤنڈ سے ہو چاہے اسکول بیک گراؤنڈ سے ہو، ہر سب کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس سال یہ پاسٹ ہو گیا لیکن آنے والے سال سے اب مجھے کمپیوٹر نہیں آتا ہے، میں اس سال کمپیوٹر سیکھوں گا، مجھے انگلش اسپیکنگ نہیں آتی ہے، میں اس سال انگلش اسپیکنگ سیکھوں گا، مجھے انگلش نہیں آتی ہے، میں انگلش گرامر سیکھوں گا، مجھے اچھے سے ہندی پڑھنے نہیں آتی ہے، میں ہندی پڑھنی سیکھوں گا۔ مدرسے کے لڑکے جن کو عربی نہیں آتی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں اس سال عربی سیکھوں گا، خط رقعہ سیکھوں گا، خط دیوانی سیکھوں گا، خط سلوس سیکھوں گا، اردو میں اچھی رائٹنگ لے کے آؤں گا۔ اسکول بیک گراؤنڈ والے یہ سوچے، مدرسے بیک گراؤنڈ والے یہ سوچے کہ پچھلے سال میرے جو مارکس تھے وہ اونلی 60 تھے، لیکن اس سال میں 80 اور 95 لے کر کے آؤں گا، 100 لے کر کے آؤں گا۔ یہ اپنے ریزولوشن کو طے کریں۔
میں پہلے آرٹیکلس نہیں لکھتا تھا، اس سال سے میں آرٹیکل لکھوں گا۔ میں پہلے انگلش اخبار نہیں پڑھ پاتا تھا، اس سال میں محنت کروں گا اور انگلش اخبار پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی کتابوں کو ڈیسائیڈ کریں کہ اس سال میں ایک سال میں 20 کتابوں کی اسٹڈی کروں گا۔ میں اس سال منتھلی یا ایئرلی، منتھلی یا ویکلی، ہر ہفتے ایک کتاب کی پوری مکمل پڑھ لیا کروں گا۔ ایک مہینے میں ایک کتاب ضرور مکمل پڑھوں گا۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے ریزولوشن کو طے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ کسی کی محنت کو بیکار نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اس نیو ایئر میں بجائے اس کے کہ ہم کلب میں جائیں، شراب پیئیں، نشہ کریں، غلط کام کریں، بجائے اس کے کہ ہم گریٹنگ وغیرہ دیں، ان سب کے بجائے بلکہ ہم آنے والے سال کا اپنا ریزولوشن کو طے کریں۔ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔